چنانچہ ہم اگر اللہ رب العزت کا ذکر کریں گے تو اس کے جواب میں اللہ رب العزت ہمیں یاد کریں گے. اب ذرا اس کی حقیقت سمجھ لیں. ہم تو ذکر کریں گے اللہ کا نام لے کر، اللہ کے ذریعے سے، مگر اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ کیا کہیں گے؟ بندے بندے. نہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے. دیکھیں، اگر آپ کو کسی افسر سے کوئی کام ہو، اس نے انٹرویو لینے، بچے کی اپوائنٹمنٹ کرنی ہے، تو آپ اس سے بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی اس دن ذرا میرے بچے کو یاد رکھیے گا. اب یاد رکھنے کا یہاں مفہوم اور ہے. کیا مطلب ہے؟ کہ جب آپ فیصلہ کرنے بیٹھیں گے تو میرے بچے کے حق میں فیصلہ کرنا. اللہ رب العزت کا یاد کرنا یہ ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کو ذکر کے ذریعے سے یاد کرتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو نئے نئے اعمال کی توفیقیں دے کر یاد کرتے. اللہ اس بندے کے راستے کھولتے ہیں، فیصلے اس کے حق میں کر دیتے ہیں. اس کے لیے خیر کے فیصلے کر دینا یہ اللہ کا یاد کر رہا ہے. اس لیے فرمایا فاذکرونی اذکرکم، میرے بندو تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. توجہ فرمائیے، فاذکرونی اذکرکم، میرے بندو تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. کیا مطلب؟ میرے بندو تم مجھے فرش پہ یاد کرو گے، میں پروردگار تمہیں عرش پہ یاد کروں گا. اے میرے بندو تم مجھے معذرت کے ساتھ یاد کرو گے، تم مجھے معذرت کے ساتھ یاد کرو گے، میں پروردگار تمہیں مغفرت کے ساتھ یاد کروں گا. تم معافی مانگنا میں معاف کر دوں گا. تم معذرت کے ساتھ مجھے یاد کرو گے، میں پروردگار تمہیں مغفرت کے ساتھ یاد کروں. فاذکرونی اذکرکم، میرے بندو تم میرا احترام کرو گے، میں پروردگار مخلوق کے دلوں میں تمہاری عزتیں بٹھا دوں گا. کہتے ہیں بشر حافی رحمت اللہ علیہ شراب پیتے تھے، غفلت کی زندگی تھی. ایک دن جا رہے تھے، انہوں نے ایک کاغذ کے اوپر اللہ رب العزت کا نام لکھا دیکھا کہ کاغذ زمین پہ گرا ہوا تھا. ان کے دل میں خیال آیا یہ اللہ کا نام ہے. انہوں نے وہ کاغذ اٹھا کر اونچی جگہ پر رکھ دیا. اتنا سا عمل کیا. اللہ رب العزت نے وقت کے ایک ولی کے دل میں الہام فرمایا کہ جا کر بشر حافی سے کہہ دو کہ تم نے میرے نام کی عزت کی، اس کے جواب میں تمہارے نام کو پوری دنیا میں عزت عطا فرما. تم نے تو پاؤں سے اٹھا کے سر تک میرے نام کو پہنچایا، میں تمہارے نام کو فرش سے اٹھا کے عرش تک پہنچا دوں. فاذکرونی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا. کیا مطلب؟ کہ میرے بندو تم معصیت سے بچ کر مجھے یاد کرو گے، میں مصیبت کے وقت میں بندو مدد کے ذریعے تمہیں یاد کروں. فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. کیا مطلب؟ میرے بندو تم اپنی راحت کے لمحات میں مجھے یاد کرو گے، میں تمہاری زحمت کے اوقات میں تمہیں یاد کروں. فاذکرونی اذکرکم، میرے بندو تم دنیا میں نرم بستروں پر لیٹ کر مجھے یاد کرو گے اور میں پروردگار قبر میں تمہارے لیٹتے وقت تمہیں یاد کروں گا. تو یہ ذکر انسان کے لیے شفا ہے. چنانچہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آیا. قال رجل للحسن یا ابا سعید اشکو الیک قسوۃ قلبی، اے ابو سعید میں آپ کے سامنے اپنے دل کی سختی کا شکوہ کرتا ہوں، میرا دل بہت سخت ہے. قال اذبہ بالذکر، فرمایا کہ تم ذکر کے ذریعے سے اپنے دل کو موم بنا لو. تو دل ذکر کے ذریعے سے موم ہوتا ہے، اس کے اندر رقت آ جاتی ہے، اس کے اندر خوف خدا آ جاتا ہے، اس کے اندر اللہ کی محبت آ جاتی ہے. یہ دل ذکر کے بغیر سل ہوتا ہے، اور جب ذکر کثرت سے کرے پھر سینے میں دل ہوتا ہے. اب فیصلہ ہم کریں کہ ہمارے سینے میں دل ہے یا ہمارے سینے میں سل ہے. Thanks for watching. Please subscribe, like, share Mufti Sufyan.